اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 2 میں ہم کن چیزوں کے بارے میں بات کریں گے؟ اس سے پہلے آپ نے اگر لیسن نمبر 1 کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو دیکھیں۔ اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ تجوید کیا ہے اور اس کی اہمیت کو دیکھا تھا ہم نے، اور اس کورس کا مقصد، اور اس میں ہم نے تجوید کی ٹپس کے بارے میں بھی بات کی تھی کچھ، تو اس لیے آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں لازمی طور پر، تاکہ آپ کے مائنڈ میں جو سوالات ہیں تجوید کے حوالے سے وہ سارے کلیئر ہو جائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آج کے لیسن نمبر 2 کا ہم آغاز تجوید کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں ایک بار۔ تجوید کیا ہے؟ مخارج و صفات اور تلاوت کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا۔ لیسن نمبر 2 میں ہم دیکھیں گے مخرج اور مخارج کیا ہیں، تعوذ اور تسمیہ کی پریکٹس کریں گے تجوید کے اصولوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں مخرج کیا ہے۔ مخرج وہ جگہ جہاں سے حروف کی آواز نکلتی ہے، خارج ہوتی ہے۔ عربی حروف تہجی کے ناک، منہ اور گلے سے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل میم، م، ش، ش۔ مخرج کی جمع مخارج ہے۔ 5 مخارج ہیں: ہونٹ، ناک کی بانس، منہ کا خالی حصہ، زبان اور حلق۔ کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو الف زبر ا کو لیجئے اور اس کے بعد اس حرف پر سکون لگائیے۔ مثلا اگر میم کا مخرج معلوم کرنا ہو تو جہاں بھی آپ رکیں گے وہ اس حرف کا مخرج ہوگا، یعنی وہ جگہ ہوگی جہاں سے اس حرف کی آواز نکلتی ہے۔ اسی طرح دوسری حرکات لگانے سے بھی مخرج کو معلوم کیا جا سکتا ہے، جیسے م، م، م۔ اب ہم تعوذ سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پریکٹس کریں گے کہ کیسے حروف کو ادا کرنا ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں پہلا قاعدہ الف کا ہے۔ پورے قرآن میں الف کے اوپر جب زیر زبر پیش نہ ہو تب ہی وہ الف ہوگا، اگر ہو اس کے اوپر زیر زبر پیش تو اسے حمزہ کہیں گے، تب وہ الف نہیں ہوگا۔ تجوید ٹپ 3 آپ کو یاد ہے، جو کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں ڈسکس کی ہے۔ اس ٹپ کے مطابق ہم سلیبل کو لے کر پڑھیں گے، کیونکہ اکثر لوگوں سے اسی میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اعوذ میں سب سے پہلے ہم پہلا سلیبل لیں گے ا، جھٹکے سے شروع کیجئے، زیادہ کھینچیے مت۔ اس کے بعد دوسرا سلیبل ہے او، اس میں مد آتی ہے، مد کا خیال رکھیں اور عین کا مخرج دیکھیں۔ عین، عین، او، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم او پڑھیں گے، تھوڑا سا اسے لمبا کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا سلیبل آتا ہے، اس میں ذو، زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دانتوں کی نوک سے لگائیے، ذو۔ تجوید ٹپ 3 کے مطابق اعوذ، ہم نے اس کو پڑھا۔ اس کے بعد تجوید ٹپ 4 ہمارے پاس ہے، آوازوں کو آہستہ آہستہ قریب لائیے، مخارج اور صفات پر کنٹرول آنے کے بعد۔ آپ پہلے غور سے سنیے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ دہرائیں۔ اعوذ، 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 ٹھیک ہے۔ تو اس طرح تجوید ٹپ 4 کے مطابق آہستہ آہستہ مخارج اور صفات پر کنٹرول آنے کے بعد آوازوں کو قریب لائیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے باللہ، یہاں پر لام کو موٹا مت کیجیے، لام باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں پر اس میں ا اور عو دونوں کی آوازوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ، اس میں عین کو آ نہیں پڑھنا، او نہیں پڑھنا، اعو، اس طرح پڑھیں گے اسے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے شیطان، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی ہم لوگ سلیبل کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے شی، اس کو شے مت کہیے، ٹھیک ہے، یہ ہے شی۔ اس کے بعد آتا ہے طا، بہت موٹا اور اونچا، اسے طا مت کہیے، ہونٹوں کی شکل مت بدلیے، اپنے ہونٹوں کو گول مت کیجیے، اسے ایسے پڑھیں طا۔
تجوید ٹپ نمبر 4 کے مطابق پھر سے آوازوں کو آہستہ آہستہ قریب لائیں، مخارج اور صفات پر کنٹرول آنے کے بعد من الشیطان، من الشیطان، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سب سے آخری لفظ ہے تعوذ میں الرجیم، اس میں را کو موٹا پڑھنا ہے اور منہ کو بگاڑ کر مت پڑھیے، اس میں انگلش کی طرح اسے را نہیں پڑھنا، را اس طرح پڑھنا ہے، الرجیم الرجیم۔ ہم تعوذ کے سب الفاظ کو ملا کر پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لام کو پتلا پڑھنا ہے، یعنی باریک، موٹا نہیں پڑھنا، اور با جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کو ملا کر پڑھنا ہے، با۔ طا موٹا پڑھنا ہے اور تا کو باریک پڑھنا ہے، طا۔ دانتوں کے پیچھے زبان لگا کر پڑھیں، اور را کو اس میں موٹا پڑھنا ہے، را کو زبان کی سائڈز کو اوپر دانتوں کے ساتھ لگا کر پڑھیں، اور اعوذ میں ذال کا دھیان لازمی رکھیں، ذال اور زا میں بہت فرق ہے، ذال کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے جیسے اعوذ میں پڑھتی ہیں، اور زا جو ہے اس کی مثال ایسے لیجئے انزلنا، اس میں زا کی آواز واضح سنائی دے رہی ہے۔ اب نیکسٹ آگے ہم تسمیہ کی پریکٹس کریں گے تجوید کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے۔ بسم اللہ، با دونوں ہونٹوں کو ملا کر پڑھیں، اور اس میں لام جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس الرحمٰ، اس میں را موٹا پڑھا جائے گا، زبان کی سائڈز کو اوپر دانتوں کے ساتھ لگا کر، ہا کی آواز حلق سے نکلے گی، گلے کے مڈ سے، ہا۔ رحمٰ، اس میں میم ہونٹوں کا باہر والا حصہ ملا کر پڑھنا ہے، الرحمٰ۔ تجوید ٹپ 5، ناک سے آواز نہ آئے سوائے گنہ کے وقت۔ یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہماری آواز ناک سے تو نہیں آ رہی، اس لیے چیک کریں پڑھتے ہوئے بار بار اپنی ناک کو دبائیے اور چھوڑیے۔ اگر آواز ٹوٹتی رہے تو مطلب ہے کہ ناک سے آواز آ رہی ہے، تو اس ٹپ کو آپ الرحمٰ میں استعمال کریں اور دیکھیں کہ کہیں آپ ناک میں آواز تو نہیں لے جا رہے۔ ما، الرحمٰ، بسم اللہ الرحمٰ۔ آپ پہلے غور سے سنیے اور ساتھ ساتھ دہراتے جائیں۔ یہاں پر ہا کو واضح پڑھنا ہے۔ اب ہا اور ہا میں بھی فرق کو محسوس کیجیے۔ تسمیہ میں سب سے آخری حرف ہے ہمارے پاس الرحیم، اس میں پھر سے را کو موٹا پڑھیں گے اور یہاں پر ہا کو اچھے سے ادا کریں، الرحیم۔ اب ساتھ ساتھ دہرائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، یہ تھا ہمارا لیسن نمبر 2۔ لیسن نمبر 2 میں ہم نے تعوذ اور تسمیہ کو اچھے سے سیکھا۔ اس میں ہم نے الف اور حمزہ میں فرق دیکھا، ذال اور زا میں فرق دیکھا، ہا اور ہا میں فرق، تا اور طا میں۔ ان ساری حروف میں فرق کو لازمی دیکھیں، ان کی بار بار پریکٹس کریں، پریکٹس کرنے سے آپ سب ٹھیک سے سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنی تجوید کو بہتر بنانے کے لیے تجوید ٹپ 2 جو کہ ہم نے لیسن نمبر 1 میں ڈسکس کی ہے، اس کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ آپ کی قرأت کی بہت سی غلطیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، فی امان اللہ۔